پہلا سوال غامدی صاحب یہ ہے کہ ہمارے ہاں وقتاً فوقتاً کچھ مذہبی علماء کی جانب سے سائنسی معاملات میں کچھ آراء سامنے آتی ہیں۔ مثلاً حالیہ دنوں میں یہ رائے سامنے آئی کہ زمین ساکن ہے یا حرکت کر رہی ہے، تو ان کی جو بھی رائے ہے اس پر جو رد عمل ہوتا ہے، خصوصاً ان لوگوں کا جو مذہب بیزار ہیں، وہ پورے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ اتنے بیگانہ لوگ ہیں، ان کو سائنسی حقائق سے اتنی ناواقفیت ہے اور یہ مذہب کو اتنی واضح چیز کے سامنے لا کر کھڑا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب باقی مذہب کی کیا حالت ہوگی۔ تو دو باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ کہ آپ کے علم کے مطابق قرآن مجید میں یا دین میں کہیں یہ زیر بحث ہے کہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے، اور دوسرا یہ جو سائنسی انکشافات ہیں ان کے مقابلے میں جب ہم مذہب کو لے کر آتے ہیں تو یہ رویہ کیسا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بارے میں تو میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں اصلاً اس کا موضوع نہیں ہے، یعنی وہ کوئی سائنسی حقائق بیان کرنے کے لیے یا تاریخی واقعات بیان کرنے کے لیے نازل نہیں کی گئی۔ نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ سائنس کی کتاب ہے۔ اس میں بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں، قیامت کی خبر دے رہے ہیں، پیغمبروں کے سلسلے کو کیوں جاری کیا گیا اس کی تاریخ بتا رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ چیزیں اس کا موضوع ہیں۔ اب ان چیزوں کو بیان کرتے وقت استدلال بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کیے جاتے ہیں، اس کائنات کی حقیقت بیان کی جاتی ہے کہ انسان ان چیزوں پر غور کر کے اپنے رب کو پہچانے، یعنی بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے۔ اس میں ضمناً بعض ایسی تعبیرات بھی آ جاتی ہیں کہ جن کو اگر آپ کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ایک بڑی حقیقت کو بیان کر دیا گیا، یعنی اصلاً اس حقیقت کو بیان کرنا پیش نظر نہیں ہوتا، بلکہ اصل چیز وہ استدلال ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ توحید پر، آخرت پر، اپنے بنیادی مقدمات پر پیش فرماتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اے انسان تمہیں شعور حاصل ہوا ہے تو اب تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم بڑی چیز بن گئے ہو۔ ایک زمانہ ایسا بھی رہا ہے کہ تم کوئی حقیقت نہیں رکھتے تھے، اور جب یہ بحث ہو گئی کہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے تھے تو انسان کی پیدائش کے تدریجی مراحل بیان ہو گئے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کیا نشانیاں تم میں دکھائی ہیں، کہاں سے تمہیں اٹھایا ہے، ایک نطفے سے اٹھاتا ہے تو کیا سے کیا بنا کے پیش کر دیتا ہے، اور اس وقت مٹی کے پیٹ میں جب تمہاری نشو و نما کی ابتدا ہوئی تو تب کن مراحل سے گزرے۔ تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ سجدہ میں گویا انسان کے وجود پذیر ہونے کی جو داستان بیان ہو گئی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ سائنسی تحقیقات بھی بڑی حد تک وہی کچھ بیان کر رہی ہیں۔ یعنی مقصود تو یہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ کا بیان ہے، ایک قطعی حجت ہے، اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، تو آہستہ آہستہ ایسی بہت سی باتوں کی سائنسی تحقیقات سے بھی تصدیق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کی بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کیسے پیدا ہوئی، یعنی زندگی کی پیدائش کس طرح سے ہوئی ہے، تو یہ ایک بڑا سوال ہے، فلسفے کے سامنے بھی رہا ہے، اس پر بہت کچھ کہا جاتا رہا ہے۔ تو عناصر کی تالیف سے زندگی پیدا ہوئی اور اس پہ پانی نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ مثلا یہ بات بھی قرآن مجید نے ایک جگہ محض امتنان کے پہلو سے بیان کر دی، یعنی ضمناً اسی طریقے سے بیان ہو گئی۔ زمین، آسمان، اجرام فلکی کے بارے میں بھی ایک بیان دے دیا کہ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ تو اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ قرآن مجید میں آتے ہیں، تو ان کی نوعیت سمجھ لینی چاہیے۔ تو میرے علم کی حد تک میں تو اب یہ بات اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ پورے قرآن مجید کی تفسیر کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور اس پر میں نے برسوں کام کیا ہے، وہ کسی جگہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو یہ بتا رہی ہو کہ زمین ساکن ہے یا وہ گھومتی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا موضوع ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برخلاف بیانات جیسے میں نے ابھی عرض کیا قرآن میں موجود ہیں۔ ان کے بھی دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایسے سائنسی حقائق بیان کیے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنے اہتمام، اپنی حکمت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اس ذیل میں یہ حقائق بھی بیان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن مجید کا معاملہ ہے۔ علماء کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں دو تین چیزیں بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتی ہیں۔
ایسا ہوتا ہے کہ بعض زمانوں میں علوم پیدا ہوتے ہیں. انسان کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ علم پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی جتنے بھی ہمیں دوسرے جاندار نظر آتے ہیں یا مخلوقات نظر آتی ہیں، انسان کے امتیازی خصائص آپ متعین کریں تو ان میں سے کوئی علم پیدا نہیں کرتا. یعنی جو علم انہیں دے دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ جبلی طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن علم پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کسی میں. انسان علم پیدا کرتا ہے، علم ہر دور میں پیدا ہو جاتا ہے. تو جب یونانی علوم آئے اور ان کے نتیجے میں ایک خاص علم کلام پیدا ہوا تو یونانی علوم فلسفے کو بھی زیر بحث لا رہے تھے. فلسفے کا مطلب اس زمانے میں تھا ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات، یعنی میٹا فزکس اور ایتھکس. اور وہ اس کے ساتھ جو بڑے فلسفی تھے وہ علم حیات کے مسائل بھی زیر بحث لا رہے تھے، کائنات کے بارے میں اپنی رائے بھی دے رہے تھے، سیاست، معاشرت، ان کے بارے میں بھی بتا رہے تھے. تو ایک جامع علم تھا جو مسلمانوں کے ہاں آیا اور وہ اس سے متعارف ہوئے. تو اس علم کے بعض حقائق کو اس زمانے میں مان لیا گیا، تسلیم کر لیا گیا کہ یہ ٹھیک ہے. اس سے علم کلام کے کچھ مقدمات سامنے آئے. تو ہمارے ہاں وہ علم کلام پڑھانا شروع کر دیا گیا، اس کے ماہرین بھی پیدا ہوئے. دور حاضر میں جو لوگ ان چیزوں کے ماہر تھے، یعنی استخراجی منطق جس کو آپ ڈیڈکٹیو لاجک کہتے ہیں، اسی طرح وہ فلسفیانہ یا قدیم حیات اور سائنس کے مسائل جس سے علم کلام وجود میں آیا تھا اس کے ماہرین تھے. تو انہوں نے وہ خالصتاً قیاسی اور استنباطی علم تھا. جب سائنس نے مشاہدے اور تجربے کے اوپر بنیاد رکھ کے ایک بالکل ہی نئی دنیا پیدا کر دی تو پہلے مرحلے میں یہ خیال کیا کہ وہ جو کچھ ہم پہلے ایجاد کر چکے ہیں علمی طور پر اس کا مقابلہ کر لیں گے ہم. تو اس طرح کی چیزیں اس وقت سامنے آئیں. یہ جو آج کل بہت زیر بحث ہے، احمد رضا خاں بریلوی صاحب کی کتاب زمین کے ساکن ہونے یا گردش کرنے کے بارے میں 1921 میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اسی زمانے کی چیز ہے. یعنی ایک طرف سر سید تھے جو یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو نئے علوم ہیں یہ انہوں نے فطرت کے راز بے نقاب کر دیے ہیں. اس میں وہ بھی حدود سے کچھ تجاوز کر گئے. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کی نفی کرنا شروع کر دی کہ وہ اپنے قانون کا پابند ہو کے رہ گیا ہے. تو بات معجزے اور پیغمبری اور بہت سی دوسری چیزوں تک جا پہنچی. ادھر بھی یہ ہوا کہ اس پرانے علم کلام کی بنیاد کے اوپر سائنس کے جدید حقائق جن کی بنیاد حقیقت میں تجربے اور مشاہدے پر تھی، اور تجربہ اور مشاہدہ بھی ایک سائنسی استدلال میں ڈل گیا تھا. یعنی اگر آپ جدید طبیعیات کا مطالعہ کریں تو جدید طبیعیات ایک اعجاز ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اس کا صحیح ادراک نہیں ہو پایا. تو یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح کی صورتحال کم و بیش اس وقت ہوئی جب کوپرنیکس، گلیلیو وغیرہ نے نئی چیزیں بیان کرنی شروع کیں. تو یہاں بھی مسیحی علماء، متکلمین، بڑے علماء تھے ان کے ہاں بھی، اور ان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس یونانی فلسفے کے پس منظر میں، یونانی علم حیات کے پس منظر میں ایک علم کلام وجود میں لا چکے تھے. جب مذہبی لوگ اس علم کلام کو بیان کریں گے تو خود مذہب بھی بنا دیں گے اس میں. تو رد عمل کی نوعیت یہ بنی. تو یہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کے معاملے میں ہم کسی کو متون کریں. ہر چیز کو اس کے زمانے اور دور میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. جو لوگ مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مذہبی حقائق کو اللہ کی کتاب میں دیکھیں، قرآن مجید میں. اگر کوئی ضمناً چیز زیر بحث آنی چاہیے تو زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ارشادات بیان ہوئے ہیں. لیکن اس کے آگے علماء وہ کسی دور میں بھی ہوں وہ اپنے دور کے اسیر ہوتے ہیں. جس علمی ٹریڈیشن میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اس سے بالکل اوپر ہو کے کھڑے ہو جانا یہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے. تو میرا احساس یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو ماضی کی نظر کر دینا چاہیے اور بس اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے. اس کی جزا فضا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان تھے، پیغمبر تو نہیں تھے. نہ علماء کو اپنے آپ کو پیغمبر کی حیثیت دینی چاہیے اور نہ ہمیں انہیں پیغمبر سمجھ کر خدا کے دین کے بارے میں ان کی غلطیوں کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے. علم کے قافلے کو آگے بڑھنا چاہیے. اسی طرح اس کا ایک اور پہلو بھی بہت عام ہے، معاف کیجیے، وہ یہ ہے کہ علم ہمارا ہے، علم اہل مشرق کا ہے، علم مغربی قوموں کا ہے. میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے علوم یونان میں پیدا ہوئے. یونان کسی مذہبی پس منظر کا ملک نہیں ہے. یعنی
وہ الگ بات ہے جو حضرت مجدد نے اپنے مکتوبات میں لکھ دی کہ افلاطون بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہوا تھا، درا حالے کہ وہ پیدا ہی کوئی 350 سال پہلے ہوا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہمارے ہاں آ گئیں، ان کا ایک خاص پس منظر ہے، اس میں آپ لا علمی کو بھی کہہ سکتے ہیں، بہت دخل ہوتا ہے۔ تاہم یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا جو سارا ذہنی اسٹرکچر ہے جو آج کا زمانہ بناتا ہے، اس کو اٹھا کر ہم ماضی میں نہیں لے جا سکتے۔ ہمیں اسی دور میں کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھنا بھی ہے، بتانا بھی ہے، اور معاملات کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ تو میں خاص طور پر توجہ دلا رہا تھا کہ مغرب مشرق میں تقسیم کرنے کے بجائے علم کو انسانیت کی میراث سمجھنا چاہیے۔ جس قوم کے پاس ذرائع و وسائل جمع ہو جاتے ہیں، قوت جمع ہو جاتی ہے، اور ایک عمومی رجحان بعض عمرانی احوال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کے ہاں کسی خاص علم کے اختصاص کی طرف بہت رجحان ہو جاتا ہے۔ یونانیوں کو آپ دیکھ لیں، دنیا میں اس وقت دنیا میں بہت سی اور بھی قومیں تھیں، ہندوستان کو آپ دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں، تو اپنی اپنی نوعیت کے علوم کی طرف مختلف قوموں کا رجوع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی بھی ایک تاریخ ہے۔ تو اس کو انسانیت کا سفر سمجھنا چاہیے، اور یہ تقسیم چھوڑ دینی چاہیے ہر حال میں۔ مغرب میں علوم پیدا ہوئے تو کیا مغرب میں جو لوگ تھے وہ ایسی مزے کا خیز باتیں نہیں کرتے تھے؟ تو بھی کرتے تھے۔ آپ فرانسس بیکن کو دیکھیے، یعنی اس نے کس چیز سے استدلال کیا اس بات پر کہ سیارے صرف 7 ہی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے اس کو جو منفذ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں وہ 7 ہی ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 نتنے ہیں۔ سوچیں ذرا، منہ ہے کہ یہ کوئی ہے استدلال؟ اور کون کر رہا ہے؟ وہ جو جدید تنقید کا بانی ہے۔ تو ہر جگہ اس طرح کی مزے کا خیز چیزیں آپ فرمائیں تو میں 1 گھنٹے تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مغرب میں جو بہت بڑے بڑے لوگ رہے ہیں وہ اپنے اپنے دور میں کیا باتیں کرتے رہے۔ عورتوں کے بارے میں صرف نیٹشے کے افکار و خیالات کبھی بیان کر دیے جائیں تو لوگوں کے کانوں سے دھواں نکلنے لگ جائے۔ تو بھئی یہ ساری دنیا اسی طرح چلتی رہتی ہے، اس میں کسی خاص گروہ کو، کسی خاص علم کو متون کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ ہوتا ہی کب پیدا ہے؟ جب ہم علم کو مشرق مغرب میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ علم پوری انسانیت کی میراث ہے، لوگ چل رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہماری قوموں میں سے، مشرقی قوموں میں سے اٹھتے ہیں، وہ مغرب کی یونیورسٹیوں میں آ جاتے ہیں، بڑے علمی کارنامے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ عمرانی احوال، ماحول، حالات وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم کے دماغ میں کوئی کمپیوٹر نہیں رکھا ہوتا، مختلف انسانوں کے اندر اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ اس جگہ سے لیں گے تو اس طرح کی بحثوں میں کبھی نہیں پڑیں گے۔ اچھا غام صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جب یہ بیانات آتے ہیں آفاق یا انفس کے حقائق سے متعلق تو ایک دوسرے پہلو سے آتے ہیں، لیکن ہم جب ان کو پڑھیں گے، جدید پڑھے لکھے نوجوانوں کو سمجھائیں گے تو وہ تو لازماً ان کی سائنٹیفک توجیہ یا ویریفیکیشن چاہیں گے اگر قرآن نے ایک بات کی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم قرآن کے ان بیانات کو پڑھتے ہیں تو خود ہماری تقویت ایمان کا باعث بنتے ہیں کہ 14 سال پہلے اللہ نے یہ حقیقتیں بیان کر دیں۔ تو اب جب یہ حقائق سامنے آئیں گے، زمین آسمان کی تخلیق، بچے کی تخلیق، زمین کے پیٹ سے انسانیت کی تخلیق، ان سب کو پھر ہمیں مسلمانوں کو سائنٹیفکلی پروف کرنا پڑے گا نا، کہ ہم سائنس کے ساتھ اس کو لے کر چلیں، دنیا کو بتائیں کہ یہ خدا کے حقائق سائنس کے منافی نہیں ہیں۔ تو پھر تو ہمیں قرآن کی ہر اس دعوے کی سائنٹیفک توجیہ کرنی پڑے گی۔ بس ایک اصول ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ جب آپ قرآن مجید کی تفسیر تشریح کریں تو اس کی تفسیر و تشریح کے فطری اصولوں سے تجاوز نہ کریں۔ فطری اصول کیا ہیں؟ یعنی قرآن مجید میں لفظ عربی معلیٰ کی روح سے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی روح سے کس مفہوم میں استعمال ہوئے، جملے کی تالیف نے اس کے اندر کیا معنی پیدا کر دیے ہیں، سیاق سباق نے اس کو کس مفہوم میں بند کر دیا ہے۔ آپ اگر اپنی بات کو یہاں تک رکھیں اور اگر کوئی اپنے زمانے کے علم کو استعمال بھی کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہیں، اس کا مصداق نہ قرار دے دیں، تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اپنے زمانے میں، یعنی فرض کیجئے ہم آج سے 700 سال پہلے ہیں یا 800 سال پہلے ہیں، تو جو علم میسر آتا ہے ہم بعینہ ہی اسی کو قرآن مجید کا مدعا قرار دے دیتے ہیں۔ اس کی میں بڑی سادہ مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ موجودہ دور میں یہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی، تو اس میں 2 اپروچز ہوئیں۔
ایک اپروچ وہ تھی کہ جو روایتی علم نے پیدا کر رکھی ہوئی تھی. اب روایتی علم اپنی روایت کے اندر رکھ کر قرآن کو دیکھ رہا ہے، تو جیسے ہی قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اس تفسیر کو نقل کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ مختلف بر اعظموں کی مٹی لی گئی، مٹی کے مختلف رنگ تھے، ان کا ایک پتلا بنایا گیا. اب یہ کیا چیز ہے؟ یعنی روایت نے ایک علمی پس منظر پیدا کیا ہے. بجائے اس کے کہ آپ قرآن مجید کے الفاظ سے ادھر آئیں، آپ یہ ادنا مناسبت دیکھ کے کہ غالباً پھر قرآن نے یہی بات بیان کی ہے، وہ روایت نیچے نقل کر دیتے ہیں. اب عام پڑھنے والے کے لیے وہ قرآن کا بیان بن جاتی ہے، کیونکہ آپ نے نقل کر دیا نا. اچھا، موجودہ زمانے میں جو آپ دیکھیں مولانا ابوالکلام آزاد، بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہ چیز پیدا ہو گئی کہ نظریہ ارتقاء بہت شیوع اختیار کر گیا، عام ہو گیا. تو سب لوگوں نے ادنا مناسبت دیکھ کے یہ خیال کیا کہ یہ وہی تو بات ہے، تو نظریہ ارتقاء نیچے نقل کر دیا. تو یہ دو مثالیں ہیں، ایکسٹریم مثالیں ہیں نا. یعنی ایک پرانی روایت چلی آ رہی تھی، وہ روایت تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، بہت لوگوں نے بیان کی ہے، وہ روایت آپ نے اٹھائی اور اٹھا کے نیچے رکھ دی. انسان مجبور ہے اس کے لیے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا اس کے پاس اپنے زمانے کا علم. لیکن یہی ریاض ہے کہ آپ قرآن مجید سے متعلق بات بیان کرتے ہوئے یہ تصریح کریں کہ یہ بات اگر بیان ہو رہی ہے تو مثال کے طور پر، یا مثلا یہ بات اگر بیان ہو رہی ہے تو اب لوگ اس کو یوں بیان کرتے ہیں، آپ اسے قرآن مجید کی تفسیر بنا دیں گے جیسے کہ بنا دیا جاتا ہے، تو پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے. پھر وہ باتیں بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ کچھ دیر کے بعد لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بن جاتی ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ کی کتاب میں کہا گیا، اللہ کی کتاب میں تو وہ کہیں نہیں گیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو آپ جیسے کہ وہ ہے اس کے اس فطری استدلال تک محدود رکھیں. یہ بتائیں کہ اس میں لفظ کا مدعا یہ ہے، اس میں جملے کی تعریف سے یہ معنی نکلتے ہیں، اور لفظ جس چیز پہ روشنی ڈالتے ہیں یا جس مصداق کو نمایاں کرتے ہیں وہاں تک بات کر کے. اب آپ اگر کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں مثلا یا سائنسی دور میں یہ حقیقت جو ہے یہ لوگوں نے کچھ ایسے سمجھی ہے، تو اس کو بیان اس طریقے سے کریں کہ اس میں اور قرآن کے بیان میں ایک حد فاصل موجود رہے. اچھا، ہم سب اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ مثلا آپ نے ذکر کیا نظریہ ارتقاء کا. اگر کوئی شخص قرآن مجید کے مطالعے سے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ قرآن انسان کی تخلیق کے بعد کے مراحل کو ایک دوسرے انداز میں بیان کر رہا ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جہاں پہ نظریہ ارتقاء اور قرآن بیان کی بھی توجیہ ہو سکتی ہے، مثلا انسان کے حیوانی وجود کے قیام میں جو قرآن کا نقطہ نظر ہے وہی نظریہ ارتقاء یا اس میں زیر بحث اور سروائیول آف فٹس کے اصول پہ وہ دونوں فٹ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح کی تطبیقات کرنے سے تو ایک ہم معاشرے کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ قرآن کی بات یہاں تک موجودہ سائنس کے مطابق ہے، آگے کی بات مختلف ہے. میں تو اس کو بھی ایسے نہیں بیان کروں گا، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ قرآن کی بات یہ ہے، موجودہ سائنس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی تصدیق کر رہی ہیں. یعنی بات کو اسی طرح بیان کروں گا، وہ ترتیب نہیں الٹنی چاہیے کسی حال میں. یعنی ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمیں معاصر علم ملتا ہے اس کو بین ہی قرآن کا مدعا قرار دے دیتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ نہ قرار دیا ہو تو ہر تفسیر کو اٹھا کے دکھایا جا سکتا ہے کہ دیکھیے قرآن مجید کی بات اتنی ہے. البتہ اس جدید علم پر جو آج کے زمانے کا ہے وہ پرانے زمانے میں بھی تو رہا ہے نا. ہر علم پیدا ہوتا رہتا ہے، انسان پیدا کرتا ہے، تو دکھا دیا جائے کہ یہ اس کی کچھ مثالیں آپ کو اس میں مل سکتی ہیں. تو مثال کی جگہ رکھ کے بیان کر دینا یا روشنی پڑ رہی ہے اس کے اوپر بیان کر دینا، اس تک اکتفا کرنا چاہیے. اگر آپ غلط طریقہ اختیار کریں گے تو کچھ دیر کے بعد علم بدل جائے گا، تو پھر بیٹھے ہوئے قرآن مجید پر نظر ثانی فرما رہے ہوں گے. قرآن مجید میں یہی کرنا چاہیے. تو میں نے دیکھیے میرے سامنے وہ پرانی روایت بھی تھی، میرے سامنے نظریہ ارتقاء کے اوپر ہمارے جو جدید علماء ہیں ان کی بھی آراء تھیں. نظریہ ارتقاء بطور ایک سائنسی حقیقت میں بھی تھا، لیکن جس وقت میں نے قرآن مجید میں سورہ سجدہ کی آیات کو پڑھا ہے سے مراد یعنی اس کو سمجھنے کے لیے پڑھا ہے، تو بالکل واضح ہو گیا کہ قرآن کی بات مختلف ہے. وہ بھی نہیں ہے جو پرانے لوگ بیان کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہے جو ڈاروینیت بیان کر رہی ہے. تو بس میں نے اس کو اتنا بیان کر دیا ہے کہ یہ قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. یعنی وہ تینوں مراحل یہ بیان ہوئے ہیں. اب یہ کہ ان کا مصداق حقیقت میں کیا بنا اس میں علم چلتا رہے، دیکھتا رہے. اگرچہ
قرآن مجید کے اس بیان کو پڑھنے کے بعد اگر آپ بالکل لفظ کو پکڑ کر نہ کھڑے ہو جائیں تو ایک ذرا سی چھلانگ لگا کے کہا جا سکتا ہے کہ نظریہ ارتقا بیان ہو گئی، کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ ذرا سی چھلانگ بھی میں نے تو لگانے سے انکار کر دیا۔